عرب کا سوداگر۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں عرب کے کسی شہر میں ایک سوداگر تھا۔ وہ بڑا مالدار تھا اور اس کے پاس بہت سارے مال مویشی تھے۔ وہ مختلف جانوروں کی بولیاں بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ کسی دن اس نے اپنے مویشی خانے میں گدھے اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل گدھے سے کہہ رہا تھا، تم بہت خوش قسمت ہو جبکہ میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے سے رہتے ہو۔ گدھے نے کہا، میرا کہا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار پڑ جانا تو مالک تم سے کام نہیں لیں گے۔ بیل نے سوچا یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے۔ اس نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے جب ان کی باتیں سن لی مگر وہ خاموش رہا۔ اگلے دن جب ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی تو سوداگر مسکرا دیا اور کہا کہ گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک خوب کام کرایا۔ رات کو جب گدھا واپس آیا تو بیل نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے تمہاری تجویز پر عمل کیا اور یہ خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر مشقت سے چور چور تھا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہا لیکن جی میں سوچتا رہا، اچھی نصیحت کی میں نے کہ خود مصیبت میں پھنس گیا اور بیل تو آرام سے بیٹھا رہا۔ اگلے روز صبح سوداگر پھر مویشی خانے پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ سوداگر کی بیوی بہت نکچڑی اور جھگڑالو تھی۔ وہ بات بات پر سوداگر سے ضد کیا کرتی تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا، آج بھی میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ گدھے نے کہا، نہیں نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج کام پر چلے جاؤ ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ سوداگر نے جب یہ بات سنی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس کی ہنسی پر جب اس کی بیوی کی نظر پڑی تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ سوداگر نے کہا، مجھے گدھے اور بیل کی باتوں پر ہنسی آ گئی ہے۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر نے کہا، یہ ایک راز کی بات ہے، اگر میں نے تمہیں ظاہر کر دی تو اس بات سے میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن بیوی اصرار کرنے لگی اور کہا کہ تم بہانے بنا رہے ہو اور درست بات نہیں بتا رہے۔ اگر تم نے مجھے صحیح بات نہیں بتائی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ وہ بہت زیادہ ضد اور تکرار کرنے لگی۔ سوداگر نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی
اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر پریشان ہو گیا کہ اگر میں بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، نہیں بتاتا تو یہ جان کھو دیتی ہے اور مجھے تنگ کرتی رہے گی۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغی سے کہا کہ آج بھی مرغیوں کو ڈانٹ رہا ہے۔ مرغ بولا، کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ آج ہمارے مالکہ مالک سے ایسے راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا تو مالک کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مالک نہ بتائے تو مالکہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ مرغ نے کہا، مالک بڑا بیوقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، میں نے 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے۔ اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کرے تو مار مار کر سیدھا کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر مالک کو ہوش آیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جان کیوں گنواؤں اس کی بیوقوف ضد کے پیچھے۔ سوداگر ایک شریف النفس انسان تھا۔ وہ اپنی جان بھی بچانا چاہتا تھا اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی نقصان پہنچے یا وہ اس کے اوپر کوئی ظلم کرے۔ تو اس کو ایک نئی چال سوجی۔ اس نے ہنٹر اٹھایا ضرور، لیکن زور زور سے دروازے پہ مارنے لگا۔ اس کی بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کہیں یہ حواس باختہ تو نہیں ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا کہ میں تمہیں اپنا راز بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے 10 ہنٹر اس شخص کو مارنے پڑیں گے کہ جس کو میں اپنا راز بتاؤں گا۔ بیوی نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جس بزرگ نے اس کو یہ علم عطا فرمایا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ راز اپنا کسی کو نہ بتانا، اور جو بھی پوچھے تو ضرور اس کو 10 ہنٹر مارنا، ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ بیوی ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف آئندہ کوئی کام نہیں کروں گی اور کبھی ضد نہیں کروں گی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ تک گاہے بگاہے پہنچتی رہیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔